جس کو بلقیس بانو چاچا کہہ کر پکارتی تھی، جس دن بلقیس بانو کا ریپ ہوا، بلاತ್ಕಾರ ہوا، بلقیس بانو اس کی دکان سے خریدی ہوئی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، اور جس نے بلقیس بانو کو اپنی بیٹی سمجھ کر چوڑیاں بیچی تھی، اسی ظالم کتے نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی، اور ان کتوں کو بھاجپا کی سرکار نے رہا کروا دیا۔ بتاؤ بھاجپا کی سرکار، آپ ایسے کتوں کو چھوڑتے ہیں جو مہیلاؤں کا بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں، کہاں گئی آپ کی انسانیت؟ کہاں گئی آپ کی انسانیت؟ ایک اہم مدعا گجرات کا جو آپ کے سامنے آیا وہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ نریندر مودی کی بھاجپا کی سرکار کہتی ہے کہ راشٹرواد ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ بولتے ہیں نا کہ راشٹرواد ہمارے لیے بڑا اہم مدعا ہے، بولتے ہیں نا۔ ان تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جو مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں، جو بھاجپا حکومت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ان یواؤں کا مقدر بے روزگاری بن چکا ہے، میں ان تمام سے اپیل کر رہا ہوں، میری بیٹیوں سے، میری ماں اور بہنوں سے، میرے نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی جان مت لو، اپنی جان مت لو۔ تم اپنی جان لوگے تو تجھ سے تمہارا نقصان ہوگا۔ تم زندہ رہو، تم اللہ سے امید رکھو، یاد رکھو، تم جد و جہد کرو، لڑو، اور اگر تم کسی نیتا سے ناراض ہو، کسی سرکار سے ناراض ہو تو اس ناراضگی کو اس کے خلاف ووٹ ڈال کر استعمال کرو، مگر خدا کے لیے اپنی جان کو مت گنواؤ، خودکشی مت کرو۔ خودکشی مایوسی کی نشانی ہے۔ تم لڑو سسٹم سے، تم لڑو اپنے حق کے لیے، تم روڈ پر نکل کر آؤ، تم مورچہ نکالو، تم مجھ سے بات کرو، ہم تمہاری لڑائی لڑیں گے، مگر خبردار تم کبھی اپنی جان کو نہیں گنوانا، تم اپنی جان نہیں لینا، تم زندہ رہنا۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی حکومت، کوئی پارٹی تمہارا ساتھ نہیں دے رہی تو تم اس کے خلاف ووٹ دو، تم موت کے آغوش میں مت جاؤ، مگر اس پارٹی اور سرکار کے خلاف دے کر اس کو ایک سیاسی ڈیتھ دو، اس کو سیاسی موت دے دو اس کو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک اہم مدعا گجرات کا جو آپ کے سامنے آیا وہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ نریندر مودی کی بھاجپا کی سرکار کہتی ہے کہ راشٹرواد ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ بولتے ہیں نا کہ راشٹرواد ہمارے لیے بڑا اہم مدعا ہے، بولتے ہیں نا، ہر بھاجپائی بولتے ہیں راشٹرواد راشٹرواد۔ آپ کو معلوم ایک گجرات کا بیٹا جس کا نام لانس نائک گوپال سنگھ بھدوریا، جس نے کشمیر میں پاکستان سے آئے آتنکوادیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کی عظیم قربانی دے دی، اس کا نام لانس نائک گوپال سنگھ بھدوریا ہے، اور گوپال سنگھ بھدوریا اس کو شوریہ چکر دیا گیا۔ اور کیسے ملا اس کے پریوار کو شوریہ چکر؟ پوسٹ سے بھیجا دیا گیا، پوسٹ سے۔ کیا گجرات کے مکھیہ منتری وہ شوریہ چکر کو لے کر گوپال سنگھ بھدوریا کے ماں باپ کے چرنوں میں جا کر نہیں رکھ سکتے تھے؟ جس نے بھارت کی زمین کو پاکستان کے ٹیررسٹوں سے مقابلہ کر کے اپنی جان کو قربان کر دیا، آپ پوسٹ سے بھیجاتے ہیں۔ واہ بھاجپائیوں، تمہارا راشٹرواد تو دوغلا ہے، ڈپلیکیٹ ہے۔ تم اس گھر کو نہیں گئے، اس شہید کے گھر کو نہیں گئے جس نے آتنکوادیوں سے مقابلہ کر کر اپنی جان کے عظیم قربانی کو پیش کیا۔ تم نے گوپال سنگھ بھدوریا کو پوسٹ سے تم نے اس کے پاس بھیجا دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ انصاف کی لڑائی لڑنا ہے مجلس کو اور آپ کو، اور میں اپنی بات کو مکمل اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ میں بلقیس بانو کا ذکر نہیں کروں۔ بلقیس بانو
بلقیس بانو صرف مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، بلقیس بانو صرف ایک مہیلا نہیں ہے، بلقیس بانو ایک انصاف کا لڑائی کا نام ہے۔ جس مہیلا کو جو 5 مہینے کی پریگننٹ تھی، بڑی تعداد میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، شاید نوجوان تم کو یاد نہیں ہوگا بلقیس بانو کا واقعہ۔ بلقیس بانو 5 مہینے کی پریگننٹ تھی، بلقیس بانو کے ساتھ 3 سال کی بیٹی تھی، بلقیس بانو کے ساتھ اس کی ماں تھی، اور دنگائیوں نے بلقیس بانو کو روک کر اس کی عزت لوٹی، اس کا بلاత్కాر کیا، بلکہ جی نہیں بھرا تو بلقیس بانو کی ماں کا بھی بلاత్కాر کیا، جب جی نہیں بھرا تو بلقیس بانو کے ساتھ جو مہیلا تھی ان کا بھی بلاత్కాر کیا، اور ان ظالموں کا دل نہیں بھرا تو انہیں بلقیس بانو کے سامنے اس کی 3 سال کی بیٹی کے سر کو ایک پتھر پر مار کر اس کا قتل کر دیا۔ اس پر بھی دل نہیں بھرا ان جانوروں کا تو انہیں بلقیس بانو کی ماں کو اور دوسرے مہیلاؤں کا قتل کر دیا۔ بلقیس بانو رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر آدیواسی بھائیوں بہنوں کے پاس گئی، انہوں نے اس کو کپڑا کیا۔ بلقیس بانو نے اس وقت کی گجرات کی پولیس کے پاس جا کر اس کے شوہر کو میں سلام کرتا ہوں، بلقیس بانو نے کمپلین کی تو پولیس نے کمپلین نہیں دیا۔ بلقیس بانو نے کمپلین دی تو دواخانے میں جب کسی کا بلاత్కాر ہوتا ہے تو اس کا صحیح طریقے سے علاج نہیں ہوا۔ بلقیس بانو ڈٹی رہی، اپنی عزت کی لڑائی بلقیس بانو نہیں لڑ رہی تھی، بلقیس بانو انصاف کی لڑائی لڑ رہی تھی۔ مہاراشٹرا میں مقدمہ چلا، ٹرائل کورٹ نے سزا دی، ہائی کورٹ نے سزا کو برقرار رکھا، تو نریندر مودی کی بھاجپا نے، گجرات کی بھاجپا کی سرکار نے اپنی ریمیشن پالیسی کے تحت ان ظالموں کو، جنہوں نے بلقیس بانو کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا اور جنہوں نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی، کون تھے وہ لوگ تم جانتے نوجوانوں؟ وہ بلقیس بانو کے پڑوسی تھے، جس کو بلقیس بانو چاچا کہہ کر پکارتی تھی۔ جس دن بلقیس بانو کا ریپ ہوا، بلاత్కాر ہوا، بلقیس بانو اس کی دکان سے خریدی ہوئی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، اور جس نے بلقیس بانو کو اپنی بیٹی سمجھ کر چوڑیاں بیچی تھی، اسی ظالم کتے نے بلقیس بانو کی عزت لوٹی، اور ان کتوں کو بھاجپا کی سرکار نے رہا کروا دیا۔ بتاؤ بھاجپا کی سرکار، آپ ایسے کتوں کو چھوڑتے ہیں جو مہیلاؤں کا بلاత్కాر کرتے ہیں، کہاں گئی آپ کی انسانیت؟ کہاں گئی آپ کی انسانیت؟ بلقیس بانو مسلمان کا ایشو نہیں ہے، بلقیس بانو مہیلاؤں کا ایشو نہیں ہے، بلقیس بانو انصاف کا مدعا ہے، اور انصاف پکار پکار کر بھارت کے پردھان منتری سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ بھارت کے پردھان منتری، آپ نے کہا تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی بچاؤ، کیا بلقیس بانو آپ کی بیٹی نہیں تھی پردھان منتری؟ بتاؤ ہم کو آپ، کیا بلقیس بانو آپ کی بیٹی نہیں تھی؟ بھاجپا والوں، کیا بلقیس بانو سے جو برتاؤ کیا گیا، بتاؤ کیا ظلم ہوا بلقیس بانو پر؟ آج بلقیس بانو اپنے گاؤں کو جانے سے ڈرتی ہے، بلقیس بانو اپنے گاؤں کو جانے سے ڈرتی ہے، اور کیا کانگریس نے بلقیس بانو کا نام لیا؟ تم نے سنا کانگریس کے نیتاؤں کی زبان سے بلقیس بانو کا نام؟ کسی اور کو جھاڑو والے نے نام لیا بلقیس بانو کا نہیں لیں گے؟ کیوں نہیں لیں گے؟ کیونکہ ان کو معلوم یہ لوگ کچھ بھی ہو جاؤ غلام ہے، ہم کو ووٹ ڈالیں گے۔ میں تم سے اپیل کر رہا ہوں کہ تم سوائے اللہ کے کسی کے غلام نہیں ہو، تم کسی کے غلام نہیں ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بلقیس بانو سے ایسا کیا گیا، اور بتائیے بھاجپا کی نریندر مودی کی سرکار دلی میں اس کی اجازت دے دی کہ ہاں ان کو چھوڑ دو۔ اور کیوں چھوڑا گیا ان ظالموں کو؟ ان ظالموں کو کیوں چھوڑا گیا؟ کیونکہ چھوڑنے والے نے کہا کہ یہ برہمن تھے، سنسکاری تھے، کسی ایک مہیلا کی بلاత్కాر کرنا سنسکاری کام ہے؟
ایک مہیلا کی 3 سال کی بچی کو اس کے سامنے قتل کرنا سنسکاری کام ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ناانصافیوں کے خلاف ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ مجلس کا ساتھ دیجئے۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ مل کر یہ تمام ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھاتے آئے ہیں اور لڑائی لڑتے رہیں گے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ تم جانتے نوجوانوں اسماء بنت ابوبکر کون تھی؟ اسماء بنت ابوبکر کون تھی؟ اسماء بنت ابوبکر حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی تھی۔ جب غار سور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ تھے تو حضرت اسماء بنت ابوبکر گھر سے کھانا پکا کر اتنی اونچی پہاڑی پر روز جا کر کھانا دیتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، ان کو لقب دیا کہ یہ ذات و نعت و خوان ہے۔ وہ اسماء بنت ابوبکر جب ابو جہل کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں تو اسماء بنت ابوبکر کے گھر کو آ کر اس نے پوچھا، بتاؤ اسماء، کہاں ہے تمہارا باپ اور کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت اسماء نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گی تو شریعت بیچ میں آ جاتی ہے، اگر میں سچ بولوں گی تو وفا ختم ہو جائے گی۔ تو حضرت اسماء بنت ابوبکر نے کہا کہ سن ابو جہل، سنو وقت کے ابو جہل سنو۔ حضرت اسماء نے کہا کہ میں جانتی ہوں مگر تجھے نہیں بتاؤں گی۔ تو ابو جہل نے مکے کے بیچ چوراہے پر حضرت اسماء بنت ابوبکر کو منہ پر تماچا رسید کیا۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر کے کان میں بالی تھی، کان کٹ گیا، خون نکلنا شروع ہوا، مگر وہ پھر اس دن اپنے کان کو کپڑا لگا کر جب غار سور میں اپنے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کھانا دیا تو صدیق اکبر نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی یہ کپڑا ہٹاؤ، تم نے کپڑا اپنے منہ پر کیوں لگا لیا؟ تو حضرت اسماء نے کچھ نہیں کہا۔ جب والد نے سار کیا تو انہیں کہا کہ ابا جان، ابو جہل گھر کو آیا تھا اور پوچھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ تو اس نے مکے کے بھرے چوراہے پر مجھے تماچا رسید کیا اور میرا کان کٹ گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے صدیق اکبر کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ میں صدیق اکبر سے راضی ہوں، اس کے خاندان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا صدیق اکبر سے۔ تو مسلمانوں تاریخ کا مطالعہ کرو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے حوصلوں کو بلند رکھو۔ یہی صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابوبکر، ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر جو امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کے پرچم کو اٹھایا، تو جب الحجاج مکے پر حملہ کرنے آیا تو ہم نے اپنی ماں جو 100 سال کی ہو گئی تھی اسماء بنت ابوبکر سے کہا کہ اماں جان اب میں جا رہا ہوں حجاج سے مقابلہ کرنے کے لیے، مگر لوگ کہتے ہیں حجاج بڑا ظالم ہے، وہ لوگوں کی چمڑی اتار دیتا ہے۔ تو اس غیور ماں نے کہا کہ سنو عبداللہ، جب بکری کو کاٹا جاتا ہے یا بکرے کو کاٹا جاتا ہے تو کاٹتے وقت تکلیف ہوتی، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ پھر ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کیا تم حق پر ہو؟ تو بیٹے نے کہا ہاں ماں میں حق پر ہوں۔ تو ماں نے کہا جا میرے بیٹے، اپنی جان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان کر دو۔ اور جب وہ شہید ہو گئے تو حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کی لاش کو مکے میں لگا دیا۔ تو عبداللہ ابن عمر جب لاش کے پاس سے گئے تو کہا کہ 14 دن سے لاش لٹکی ہوئی ہے مگر اس سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو کسی نے پکار کر کہا کہ جب عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کھجور کو چبا کر پہلی غذا اگر عبداللہ ابن زبیر کے جسم میں ڈالی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سے چبا ہوا کھجور ڈالا۔ تو لوگوں نے کہا کہ جس کے جسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن چلا گیا اس کے جسم سے کبھی بدبو نہیں آ سکتی۔ تو مسلمانوں حوصلوں کو بلند رکھو،
یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، مگر یاد رکھو دنیا یاد رکھے گی عبداللہ ابن زبیر کو، دنیا یاد رکھے گی صبح قیامت تک امام حسین کو، دنیا یاد رکھے گی حضرت زینب کو، وقت کے یزیدوں کو، وقت کے ابو جہلوں کو دنیا صف ہستی سے مٹا دے گی۔ تم پر امید ہو کہ انشاءاللہ تعالی حق کامیاب ہوگا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کے لیے کام کریے، ہماری کوشش میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ انشاءاللہ پھر آؤں گا گومتی پور کو، اور آپ کے گلی کوچوں میں آؤں گا، آپ کے گھر میں آؤں گا، کیونکہ یاد رکھو گومتی پور کی جنتا، وہ گھر میرا بھی ہے، اس گھر پر میرا بھی حق ہے، وہ میرے بھائی کا گھر ہے، وہ میری ماں کا گھر ہے، وہ میرے